توصیف بھائی، بڑا زبردست مقابلہ ہو رہا ہے سری لنکا اور پاکستان کے بیچ میں. پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان شروع میں ڈومینیٹ کرنے لگا اور پھر اس کے بعد ان کی ایک اچھی پارٹنرشپ، اور پھر اسی طرح پاکستان نے بھی ایسا ہی کیا. جو ہماری اچھی پارٹنرشپ لگی آغا سلمان اور سعود شکیل، اور سعود شکیل کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. فرسٹ پاکستانی ٹو اسکور اے ڈبل سینچری ان سری لنکا اور کنٹینیوس پرفارم کر رہے ہیں. تو اوور آل اب تک کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ نے صحیح کہا، آپ نے سارا ہی کچھ بتا دیا کہ 4 وکٹ ان کے بھی پہلے گرے، ہمارے بھی گرے، اور اس طرح کافی کچھ ہوا. بٹ پازیٹیو کچھ چیزیں آئی ہیں جس میں آپ نے ابھی نام ہی لے دیا، جو ہم کافی ٹائم سے مڈل آرڈر کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہیں کر رہے تھے، اور اس میں کئی چیزیں تھیں کہ چانس بھی نہیں مل رہے تھے لوگوں کو، دے بھی نہیں رہے تھے، اور دے بھی رہے تھے تو وہ کچھ کر نہیں رہے تھے. اور صرف ایک ہی ہم بات کرتے تھے، اگر بابر ہے تو کچھ نہیں ہے، باقی 10 پلیئروں کے ہم نام ہی نہیں لیتے تھے. تو یہ بھی ایک زیادتی تھی. اور آج ہم نے جتنا بھی کریڈٹ ان کو دیں، کیونکہ دیکھیے پریشر تو پریشر ہی ہوتا ہے، یہ نئے بچے ہیں. اور آپ نے تھوڑی سی ہم اس ٹریک کی بات کریں، مجھے اس میں کوئی مشکلات سچ نظر نہیں آئی. آپ دیکھیں 1000 سے 1100 رنز کے قریب بن رہے ہیں جی. تو اس کا مطلب، اور ٹرننگ پچ، میں اس کو بہت زیادہ ٹرننگ پچ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کوئی ایسا نہیں ہو رہا کہ پڑھ کے گیند جو ہے نا ایک دم ہو رہا، اس ٹائپ کا کچھ. لائن جس نے اچھی رکھی ہوئی ہے، چھوٹا سا بھی ٹرن ہوا اس میں آپ نے دیکھا. لیکن اس گراؤنڈ میں پربھت جے سوریا تو بڑے کامیاب رہے ہیں ہمیشہ، اور ابھی بھی انہوں نے بڑی زبردست بالنگ کرائی. نہیں، بہت اچھی کی ہے، لیکن 148 رنز پہلے اس میں دیے ہیں انہوں نے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو صرف لائن پہ بال پھینک رہے ہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ ان کا عام بال جسے اندر آنے والا، اور خاص طور پہ جب گیند سیم ذرا اچھی ہوتی ہے یا نیا شائن ہوا ہوتا ہے بال، تو اس وقت ان کا گیند ابھی ان کے ایکشن میں بھی مجھے کچھ پچھلے سال سے جو پہلے ہم نے ٹور کیا تھا اس میں کچھ. لیکن آئی تھنک میں نہیں سمجھتا کہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی انہوں نے بالنگ کی ہو. ایکسٹرا آرڈنری کوئی بالنگ نہیں ہے. اور چاہے فاسٹ بالنگ ہو یا اسپن، ہم ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس میں. بیٹنگ میں ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہم نے دونوں چیزوں میں ڈومینیٹ کیا ہے. اور ہماری مڈل آرڈر، دیکھیے اسے پازیٹیو 2-3 چیزیں اس پورے اس میں ہمیں ٹیسٹ میں نظر آئی. سب سے پہلا جس کا ہم بہت کہتے تھے کہ یار 2.3 2.2 ہم جاتے تھے، ہم نے تھوڑا 4 اور 5 پہ بھی گئے ہم اس میں. اور آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو، ظاہر ہے کوچ کو بھی آپ دیں گے کہا ہوگا، لیکن پلیئر خود اس کو فیل کرتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح ہو رہا ہے. تو آئی تھنک 2 آپ کے سلمان نے، اور انہوں نے جو ہے وہ دکھایا کہ ہم. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سلمان جس طرح سے کھیلے، ان کی ایک دلیر اپروچ نظر آ رہی تھی. سعود شکیل کی تو مجھے لگتا ہے جیسے ٹیلر میڈ کنڈیشنز تھیں، اسپن میں بڑا زبردست کھیل رہے تھے. نہیں، وہ تو آپ پاکستان میں اسپن کو تو بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں نا. اتنے اچھے اسپنرز ڈومیسٹک میں بھی آپ کو ملتے ہیں، اتنی مشکلات. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے صرف جے سوریا کے اوپر خوف زیادہ، تو خوف ہونے کا ضرورت مجھے نظر نہیں آئی کوئی. بالکل صحیح ہے. اور اتنے رنز دے دیے، اور اس کے بعد آپ 2-3 وکٹ لے بھی لیتے ہیں، تو کوئی اس میں نہیں ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پچ میں اتنا کوئی خرابی نہیں ہے. یہ لائن پہ بال کی ہے. مجھے تو تھوڑا سا لگا ایسا کہ مجھے ابرار سے بہت زیادہ تھا، بٹ انہوں نے کیے آؤٹ 3 اس میں کیے 3. پہلی اننگ سے تھوڑی سی بہتر آپ کو پرفارمنس دوسری اننگ میں نظر آئی؟ پہلی اننگ میں تھوڑا سا پہلے سے مجھے تھوڑا سا نیچے، اس لیے کہ اب جو ہے نعمان نے زیادہ اچھی بولنگ کی اس لحاظ سے ہم دیکھیں. میں بھی کچھ ایسا، لیکن میں اس کو ڈینجر مین سمجھ رہا تھا کہ وہ ابرار پریشان کرے گا. ظاہر ہے کہ 3 اسپنر آپ کے ہیں، پھر آغا نے آپ کو 2 وکٹس ایسے لے کے دیے، ملا جلا وہ تھا. لیکن 2 ہمارے جو اسپنر ہیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ فاسٹ بولنگ اور اسپننگ ہماری ان سے فار بیٹر ہے یہ دونوں شعبوں میں. اور پھر سب سے مین چیز کہ آپ کا مڈل آرڈر نے اتنا کچھ کر لیا دوسروں کو. لیکن تھوڑی سی پریشانی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم دوسرے فارمیٹس میں اپنی اوپننگ ڈپارٹمنٹ سے اب اتنے پریشان نہیں جتنا کہ ٹیسٹ میں ہو رہے ہیں، کیونکہ عبداللہ شفیق کے ٹیلنٹ پہ تو بہت بات ہو رہی ہے بار بار، لیکن وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو اس پر کیا کہیں گے؟ کیا غلطی ہو رہی ہے عبداللہ شفیق سے؟ غلطی دیکھیے، آپ اگر پرفارم کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ پھر آپ کی 6-8 اننگ اگر خراب چلی جاتی ہیں، اور وہ پھر بھی آپ کا ایوریج 40-45 کے قریب ہی رہتا ہے، ظاہر ہے آپ نے بڑی بڑی اننگیں بھی کھیل لی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کسی اور کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں. جس طرح کہ آپ مڈل آرڈر میں بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی مشکلوں سے
ان لوگوں کو آیا پھر ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہے تھے. جب سعود شکیل نے انگلینڈ کے خلاف اور دوسروں میں پرفارم کیا تو آپ کو اب بھاری لگنے لگا ہے. اس وقت تو بھاری لگ رہا ہے سارا کہ ہمارا مڈل. تو آپ اگر ایسا کچھ آپ کو نہیں لگتا تو کوئی ڈزنٹ میٹر, آپ چیک کر سکتے ہیں, کسی اور کو چیک کر. واٹ اباؤٹ شان مسعود؟ وہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں سارے باکسز ٹک کرتے ہیں, پرفارمنس والے میں تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے. بالکل ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ان کی پرفارمنس ایز سچ ایسی نہیں ہے. آن کے کھیلتے ہیں جب تو اٹیکنگ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کیا مطلب, وہ ویسے بھی اٹیکنگ کھیلتے ہیں بٹ ایک بڑا اسکور کرنے میں ناکام رہے ہیں اب تک. تو آئی تھنک میرا خیال یہ بھی ان کو ورک کرنا پڑے گا اس کے اوپر. Another 84 runs required to win this game. تو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کس طرح سے جانا ہے, کیا کرنا ہے؟ کل آج کے دن کا کھیل تو ختم ہو گیا ہے. جی خود ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو, باہر بیٹھے والوں کو یہ جتا رہے ہیں کہ شاید بہت برا حال ہے اندر جو آؤٹ ہونے کی, جو اسپنر آؤٹ کر گیا یا جو بھی ہے. میرے نزدیک کچھ بھی نہیں. بینگ اے اسپنر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے. صرف لائن کے اوپر جیسے میں نے بات کی بولنگ کر, آپ اٹیک کر کے کھیلو یار. وہ تو ویسے ہی گھبرائے ہوئے ہیں نا, آپ اٹیک کریں گے کچھ تھوڑا سا تو ہوگا. اٹیک سعود شکیل اور جو ہے سلمان نے اٹیک کیا تھا, وہ پیچھے ہو گئے تھے سب. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب وہی والی بات کہ آپ ایک اننگ میں سوچتے ہیں کہ یار ہم تو بہت ہی اچھے ہو گئے, دوسری نہیں, آپ کو وہ چیز دہرانی پڑے گی دوبارہ, اوپر سے ہو یا مڈل آرڈر میں ہو. آپ وہ فیلڈنگ بھی انہوں نے کوئی ایز سچ بہت ایسی نہیں کی کہ کوئی آپ بولیں کہ ہاں. ایک پازیٹیو جو ابھی نظر آیا امپروومنٹ جہاں تک ہے وہ ہماری کیچنگ میں. آپ ایکسٹرا آرڈنری میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈنگ اور کیچنگ اتنی زبردست ہوئی ہے. آئی تھنک پازیٹیو. ایک امام کا بڑا زبردست کیچ, پھر بابر نے اتنا زبردست سپ میں کیچ لیا, اور اس وقت دونوں وکٹ پر موجود بھی ہیں. اور another 83 runs required to win this game, 48 for 3 اس وقت پاکستان کا سکور. آج کے دن کا کھیل ختم ہو گیا ہے.